بہترین سفارتکاری معاہدے کی امید برقرار، اسلام آباد پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی کچھ دیر بعد پاکستان روانگی متوقع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نائب صدر براہ راست پاکستان نہیں آئیں گے۔ طیارے کی ری فیولنگ کے لیے جے ڈی وینس راستے میں ایک تیسرے ملک میں مختصر قیام بھی کریں گے۔ وفد میں اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ دوسری جانب ایران کا اسلام آباد مذاکرات میں شرکت سے انکار، موقف اختیار کیا کہ امریکہ سنجیدہ نہیں اور جارحانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو جائے گی، مگر جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا۔ امریکی صدر کا ڈیل ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی بھی برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں امریکہ ایک ایسا معاہدہ کرنے جا رہا ہے جو ماضی کے تمام معاہدوں سے بہتر ہوگا۔ اگر 22 اپریل تک معاہدہ نہ ہوا تو جنگ بندی میں توسیع کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیش رفت نہ ہوئی تو خطے میں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ واضح کیا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو کمزور اور غدار قرار دے دیا۔ کہا ڈیموکریٹس امریکی فوج اور ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابیوں کو کم ظاہر کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف جنگ بڑے پیمانے پر جیت رہے ہیں۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کسی صورت قبول نہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے واضح کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اسپیکر باقر کالیباف نے لکھا کہ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی میز پر دباؤ کے حربے سے نتائج نہیں ملیں گے۔ پچھلے 2 ہفتے کے دوران ایران نے میدان جنگ میں نئے پتے دکھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ امریکہ سرنڈر چاہتا ہے لیکن ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ ایرانی صدر کا 2 ٹوک پیغام۔ اپنے ایک بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ بامعنی مذاکرات کی بنیاد معاہدے پورے کرنے پر ہوتی ہے۔ ایران کے امریکہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجوہات تاریخی بد اعتمادی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور، امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسلام آباد پھر میزبانی کے لیے تیار۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاک فوج، رینجرز، اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ شہر اقتدار میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ میٹرو بس سروس پمپ اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ اسلام آباد کے سرکاری دفاتر کے ملازمین کا آج ورک فرام ہوم۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں کلاسز آن لائن کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالتی امور معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج بند رکھنے کا فیصلہ۔ جنگ آج ختم ہو جائے گی، جنگ کل ختم ہو جائے گی، جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر کو یہ جملہ دہراتے ہوئے 40 دن ہو گئے۔ نہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو سکی اور نہ ہی مستقل امن کا کوئی معاہدہ ہو سکا۔ ٹرمپ کے بیانیے اور عملی صورتحال کے درمیان واضح فرق۔ تجزیہ کاروں نے اس صورتحال کو لانگسٹ پریکٹیکلی ان ہسٹری قرار دے دیا۔ ایران کی بحری جہاز ٹوسکا پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ بحیرہ عمان میں جہاز ٹوسکا پر حملے کا الزام۔ ایرانی وزارت خارجہ نے عملے اور اہل خانہ کی گرفتاری کو یرغمالی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ بیان میں ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ خطرناک کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار ہوگا، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع میں بحران۔ امریکی سینٹ، ڈیموکریٹس اور پینٹاگون میں ہیگزٹ کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ ایران جنگ پر امریکی سینیٹرز کی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ پر کڑی تنقید۔ ہیگزٹ کے ایران میں مبینہ حملوں اور نو مرسی پالیسی جیسے بیانات کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا۔ ڈیموکریٹس نے موقف اختیار کیا کہ امریکی کارروائیوں میں بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے۔ دوسری جانب پینٹاگون میں آرمی سیکرٹری ڈین ڈریسکول کے ساتھ اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹرمپ، نیتنیاہو اور پیوٹن کو انسانی حقوق کا شکاری قرار دے دیا۔ عالمی انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری سالانہ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک ایسا عالمی ماحول جہاں وحشیانہ رویے پمپ سکیں طویل عرصے سے تشکیل پا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں بین الاقوامی نظام سے واضح انحراف دیکھنے میں آیا۔ نظام کو حالیہ برسوں میں شدید دھچکا لگا ہے جس سے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین نے پاکستان کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ پاکستان کا جغرافیہ ہی نہیں بلکہ اس کا حال اور مستقبل بھی مشرق وسطیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں ملک نے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے قیام میں ہمیشہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا، آئندہ بھی نتیجہ خیز کردار ادا کرتا رہے گا۔ علاقائی اور عالمی امن کے قیام میں پاکستان کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ موجودہ تنازع میں متعلقہ فریقین اور خطے کے دیگر ممالک کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار باعث فخر ہے۔ پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے IMF کی نئی شرائط، اسلام آباد کو پیپرا کے قواعد میں ترمیم کرنا ہوگی۔ حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے اتفاق کر لیا۔ جولائی 2026 سے گیس قیمتوں میں ہر 6 ماہ بعد رد و بدل ہوگا۔ جنوری 2027 سے بجلی نرخ سالانہ بنیادوں پر ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ خصوصی اقتصادی زونز اور ٹیکنالوجی زونز کی مراعات مرحلہ وار ختم ہوں گی۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم، FBR میں آڈٹ کا مرکزی نظام لانے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان کو سعودی عرب سے مزید 1 ارب ڈالر کے فنڈز موصول، اسٹیٹ بینک نے رقم موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رقم سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ 3 ارب ڈالرز ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو 2 ارب ڈالر پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ مراد سعید کی سینٹ کی خالی نشست پر ضمن انتخاب، الیکشن کمیشن نے ضمن انتخاب اگلی سماعت تک روک دیا۔ اگلی سماعت 6 مئی کو ہوگی، فریقین کو نوٹسز جاری۔ آپریشن سندور سے متعلق بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کے بیانات نئی بحث چھڑ گئی۔ انیل چوہان کا کہنا ہے کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کہتے ہیں انیل چوہان کے بیانات آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ ٹیکنالوجی کو ذمہ دار ٹھہرانا حقیقت پسندانہ تجزیہ نہیں۔ بھارت کی تینوں افواج میں ہم آہنگی کا فقدان شکست کی بڑی وجہ تھا۔ یہ بیانات خطے میں بھارت کی پوزیشن اور ساکھ پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش دوسرے سال میں داخل، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے فضائی حدود کی بندش کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی گئی۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود 24 مئی 2026 کو صبح 5 بجے تک بند رہے گی۔ لاہور میں بس کنڈکٹر کے بچی پر تشدد کی وائرل ویڈیو پر ایکشن، ایس پی صدر کے احکامات پر چونک پولیس کی کارروائی، ملزم سجاد علی گرفتار، مقدمہ درج۔ ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں پر تشدد اور ہراساں کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ لارڈ مینڈلسن کی امریکہ میں بطور سفیر تقرری کس نے کی؟ برطانوی وزیر اعظم بھی لاعلم۔ سر کیئر اسٹارمر نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ایپسٹین اسکینڈل میں شریک پیٹر مینڈلسن کی بطور سفیر تقرری نہیں ہونی چاہیے تھی، فیصلے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حکام سے کہا ہے کہ پتہ کریں کہ یہ فیصلہ کس نے اور کس بنیاد پر کیا۔ کنزرویٹو لیڈر کیمی پینڈوک نے کہا کہ وزیر اعظم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے کیریئر ختم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وزیر اعظم کو جھوٹا کہنے پر 2 اراکین زارا سلطانہ اور لی اینڈرسن اجلاس سے باہر کر دیے گئے۔ ہنگری میں امریکہ اور اسرائیل کے حامی وزیر اعظم وکٹر اوربان کی بدترین شکست، نئے وزیر اعظم اسرائیل مخالف نکلے۔ ہنگری کی سرزمین پر اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے ہزاروں انسانوں کے قاتل نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا، وارننگ دی کہ اگر نیتن یاہو ہنگری میں داخل ہوا تو اسے فوری گرفتار کر لیا جائے گا۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آج 88واں یوم وفات۔ ان کے اشعار اور افکار آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔